دینے کے بعد رب کائنات نے غزوہ احد میں ہی شہید ہونے والے یا زخمی ہونے والے یا غزوہ احد میں تکلیف اٹھانے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، منافقین کی کچھ خصوصیات رب کائنات نے یہاں ذکر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کی حکمتوں کو رب کائنات نے یہاں آگے کی چند مزید آیات میں ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اولما اصابتکم مصیبت، کہ کیا ہوا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کفار کو پہنچا چکے تھے، قلتم انا ھذا، تم نے پھر بھی یہ کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہوا من عندی انفسکم، کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں جب تمہیں تکلیف پہنچی، جب تمہیں مصیبت پہنچی کہ تم میں سے بہت سے لوگ شہید کر دیے گئے، بہت سے لوگ گرفتار کر لیے گئے، حضور اکرم علیہ السلام کے چہرے انور پر زخم لگا، تو یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی، اس تکلیف کے پہنچنے پر، اس تکلیف کے پہنچنے سے پہلے تم کفار کو اس سے دگنی تکلیف دے چکے تھے۔ دگنی تکلیف سے مراد ایک تکلیف تو غزوہ بدر کی ہے کہ جس میں 70 کفار کو قتل کیا گیا اور 70 کے قریب بھی کفار گرفتار کیے گئے، اور دوسری تکلیف غزوہ احد میں ہی ہے کہ جب ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 مرتبہ یعنی دگنی تکلیف، دگنا نقصان تم کافروں کو پہنچا چکے تھے۔ اس کے بعد جب تمہیں تکلیف پہنچی، جب تمہیں نقصان پہنچا، تو پھر بھی تم نے یہ کہا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آئی، حالانکہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جب تمہاری مدد کی تو تم کفار کو 2 گنا نقصان پہنچا چکے تھے، تو اب جب یہ نقصان تم پر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نقصان تمہاری اپنی جانب سے ہے، جس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا کہ قل ہوا من عندی انفسکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ مصیبت اور یہ نقصان تمہاری ہی طرف سے ہے۔ تمہاری طرف سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ احد کے اخیر میں جو تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، اس کے پیچھے سبب تمہاری اپنی غلطی ہے، اور وہ کیا غلطی اور کیا ان سے خطا سرزد ہوئی تھی، جس کے حوالے سے گزشتہ دروس میں گفتگو کی جا چکی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مخصوص جگہ پر 50 سواروں کو مقرر فرمایا، وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے پہلے ہی اپنی جگہ کو انہوں نے چھوڑا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورا کا پورا نقصان تمہاری اپنی وجہ سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ تمہیں نفع پہنچانے پر بھی قادر ہے اور وہ نقصان دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ گویا کہ تمام تر چیزیں، چاہے مسلمانوں کا نفع ہو یا مسلمانوں کا نقصان، یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر قدرت ہیں۔ کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جب مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے باوجود مسلمان کمزوری کی حالت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کی یہ کمزوری اور مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمانوں کی بدحالی، یہ تمام بھی رب کائنات کی قدرت سے ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، کہ 2 فریقوں کے مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی فبإذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ممتاز اور جدا کر دے، یعنی پکے ایمان والوں کو منافقوں کی صف سے رب کائنات الگ کر دے، اس لیے اللہ نے یہ مصیبت اور یہ آزمائش تم پر نازل فرمائی، اور فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کر دے۔ اب یہ 2 چیزیں اور 2 جواب رب کائنات کی جانب سے یہاں آیت مبارکہ میں مذکور ہیں۔
فی زمانہ ایک بہت بڑا اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے کہ اسلام کے داعی اور مسلمان یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب امت ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ تو جب یہ مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر مسلمان ہی دنیا میں نقصان اٹھانے والے کیوں نظر آتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان مشکلوں سے کیوں نہیں نکالتا؟ رب کائنات ان کے مسائل کو حل کیوں نہیں فرماتا؟ دنیا کی دیگر اقوام ترقی کر رہی ہیں، دنیا کی دیگر اقوام نہ جانے کیا کچھ دنیا میں حاصل کر چکی ہیں، ان کی ویلیو، ان کی عزت، ان کا رعب اور دبدبہ ہے، جبکہ مسلمان مسلسل ذلت اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام اعتراضات کا جواب رب کائنات نے یہاں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں، رب کائنات کے حکم کے مطابق ہے جو کچھ بھی ہے۔ مسلمان قوت میں ہے، طاقت میں ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہے، مسلمان کمزوری میں ہے تو بھی اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اس امت کو کہ جسے اس نے سب سے بہترین امت بنایا، اس امت کو رب کمزور کیوں رکھتا ہے؟ اللہ نے اس امت پر اس قدر بری حالت کو کیوں طاری کر رکھا ہے کہ دنیا کی ساری اقوام اس امت پر ٹوٹ پڑتی ہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مسلمانوں کو پرکھ سکیں، ہم مسلمانوں کو جانچ سکیں، مسلمانوں کو منافقوں کی صف سے ہم الگ کر سکیں۔ گویا کہ مسائل اور تکلیفیں ایک تو اس کی دو وجہ بنا کرتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکے ایمان والوں کو، مخلص مومنین کو منافق لوگوں سے الگ کرے، یعنی جب یہ مشکلات آئیں گی، ساری کی ساری امتیں اور ساری کی ساری قومیں امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی، تو اس وقت بھی ایمان پر وہی لوگ ثابت قدم ہوں گے کہ جو مخلص ہوں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیاوی ترقیوں کو دیکھ کر ایمان کی دولت کو ضائع کر دیں گے۔ اور کوئی دیکھے گا کہ عیسائی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں تو عیسائیت کو اختیار کر لے گا، کوئی دیکھے گا کہ یہودی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں تو یہودیت کو اختیار کرے گا، کوئی ہندو مت کو ترقی کرتے دیکھے گا تو ہندو بن جائے گا۔ لیکن ایمان پر اتنے برے حالات کے باوجود بھی وہی لوگ قائم رہیں گے کہ جو پکے مومن ہیں، اور رب یہی کچھ فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے یہاں یہی فرمایا کہ ہم اس لیے ان مصیبتوں کو تم پر نازل کرتے ہیں تاکہ ہم الگ کر سکیں پکے مومنین کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو مومنوں سے الگ کر سکیں۔ پھر منافقوں کی خصوصیت کو بیان فرمایا کہ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ منافق کیسے ہوتے ہیں؟ منافق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، او ادفعوا، یا کم از کم اپنے ملک کا، اپنے شہر کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ یہاں جنگ ہونے والی ہے، لاتبعناکم، ہم تمہارے پیچھے کبھی نہ آتے، ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ دیتے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم جنگ کرنے والے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن، یعنی جس دن ان منافقین نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم جنگ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ دیتے، تمہارے پیچھے کبھی نہ آتے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو ان لوگوں نے چھپایا ہوا ہے ان چیزوں کو رب زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دراصل نازل ہوئی مدینہ منورہ کے ان منافقین کے بارے میں کہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کا یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا اور ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ تم جنگ کرنے جا رہے ہو اور جنگ بھی ہو جائے گی تو ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ یہاں تک نہ آتے۔ اور یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کے ساتھ مدینہ کو واپس پلٹ گیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ جہاد میں شامل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی
کہ اس موقع پر مسلمان پہلے ہی کمزوری کا شکار تھے کیونکہ تعداد میں کم تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں مومن اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ کیا کہ جو ثابت قدم مخلص مومن تھے وہ غزوہ احد میں حضور کے قدم سے قدم ملا کر غزوہ احد میں جہاد کرتے رہے، اور جو منافق تھے وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے تھا، اور جس دن انہوں نے یہ کام کیا یہ لوگ ایمان کے قریب نہیں تھے بلکہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ ان کے دل میں کفر کا روگ تھا، ان کے دل میں کفر کی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کسی بھی طور پر مسلمانوں کی حمایت میں کفار سے جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانی باتیں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ یہاں تک نہ آتے۔ یہ ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ مومنین سے نہیں بلکہ کفر سے محبت رکھتے ہیں، اور کفر سے محبت رکھنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو کر انہوں نے کفر کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ یہ پیچھے ہٹ گئے، جس کا اظہار رب نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما یکتمون، یہ جتنا کچھ چھپاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بہتر واقف ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ کے ان منافقین کے بارے میں نازل کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کو اگر تھوڑا سا عام کیا جائے، یعنی اس سے عمومی معنی مراد لیا جائے، تو یہ آیت مبارکہ میں ہر اس قسم کے افراد شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی مشکل میں مسلمانوں کی حمایت سے انکار کیا، اور مسلمانوں کی حمایت سے انکار کر کے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں یہ کافروں کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب چاہے یہ کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ شخص کہ جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر پھر بھی مسلمان کی حمایت نہ کی بلکہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی صف میں جا کر کھڑا ہوا، اللہ نے ایسے شخص کو یہاں منافق قرار دیا ہے کہ یہی وہ منافق لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کا نفع نہیں سوچتے، مسلمانوں کی حمایت نہیں کرتے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی صفوں میں جا کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم، کہ وہ لوگ ہیں کہ وقعوا، الذین قالوا لاخوانہم وقعوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود جنہوں نے جنگ نہیں کی، جو خود بیٹھے رہے اور اپنے ان لوگوں سے کہ جو جہاد کے لیے نکلے ان سے یہ کہتے رہے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، ان کے بارے میں یہ کہا کہ اگر انہوں نے ہماری پیروی کی ہوتی، ہماری بات مانی ہوتی تو وہ شہید نہ ہوتے۔ یہ وہی گزشتہ درس میں ذکر کیا جانے والا معاملہ ہے کہ منافقین نے جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین سے یہ کہا کہ جس طرح ہم پلٹ آئے تھے، ہم نے احد میں مسلمانوں کی حمایت میں جنگ نہیں کی، ہم جس طرح میدان سے واپس آ گئے تھے، اگر تمہارے رشتہ دار جو جنگ میں شہید ہو گئے وہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو آج زندہ ہوتے، مارے نہ جاتے، قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح مسلمانوں کی تکلیف میں، اذیت میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمان شہید ہوئے اور دوسری طرف ان شہداء کے لواحقین کو یہ اس طرح بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ سے واپس پلٹ آتے، جنگ نہ کرتے تو زندہ ہوتے، مارے نہ جاتے۔ رب نے ایک بہت بڑا چیلنج فرمایا یہاں، ارشاد ہوا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو جب تمہیں موت آئے تو اسے ٹال کر دکھانا، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے، تم اپنی وجہ سے موت سے بچے ہو، تم پلٹ آئے اس لیے موت پلٹ گئی، اور اگر وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ آ جاتے تو انہیں موت نہ آتی، اگر تم اپنی اس بات میں، اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جب تمہارا مقررہ وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے اور تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتہ اجل آ جائے تو اس وقت اس موت کو اپنے پر سے ٹال کے دکھا دینا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آئی ہوئی موت کو کسی بھی طرح ٹال سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں کو یہاں رب کائنات نے یہ تسلی دی کہ وہ جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ وہاں رکے رہے اس لیے شہید ہوئے اور پلٹ آتے تو زندہ رہ جاتے، ان کے وہاں شہید ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقررہ وقت آ چکا تھا، جتنی زندگی انہیں عطا کی گئی تھی وہ زندگی مکمل ہو چکی تھی، ان کی موت کا وقت جو مقرر تھا وہ مقرر وقت آ چکا تھا،
اور جس جگہ پر اللہ نے ان کے لیے موت کو لکھا تھا وہ اپنی اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ اب وہ پلٹ بھی آتے تو پھر کسی نہ کسی طرح وہ زبردستی اسی جگہ پر جاتے اور وہیں فوت ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ ان لوگوں پر احسان ہے کہ رب نے ان کے مقررہ وقت میں ان کی مقررہ جگہ پر اللہ نے انہیں موت عطا فرمائی، لیکن موت شہادت کی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ان پر احسان ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پلٹ آتے تو زندہ رہ جاتے، وہ پلٹ بھی آتے تو بھی انہوں نے مرنا وہیں تھا، اور اسی دن اسی تاریخ اسی لمحے میں مرنا تھا کہ جس لمحے میں وہ ابھی شہید ہوئے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی برکت سے ان کی اس موت کو شہادت کی موت میں بدل دیا۔ تو یہ گویا کہ رب کائنات نے تمام مسلمانوں کو یہ تسلی عطا فرمائی، اور تمام مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب مقررہ وقت لکھا گیا ہو، یعنی جو موت کا ہمارا وقت مقرر ہے اور جو جگہ ہماری موت کی مقرر ہے، ہم کسی بھی لمحے میں کسی بھی لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتے، کسی بھی لمحے کی تعجیل یعنی جلدی نہیں کر سکتے۔ جو جگہ ہماری مقرر ہے اس سے 1 انچ بھی ہم دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہل سکتے۔ جس جگہ پر موت آنی ہے کسی بھی بہانے سے اس جگہ پر رب ہمیں پہنچائے گا، اور اس جگہ پر پہنچنے کے بعد ہمیں اس ہی جگہ پر اس ہی وقت میں کہ جو مقرر ہے موت آنی ہے۔ اب بہتر کیا ہے کہ انسان کی موت تو طے ہے کہ اس نے مرنا ہے، مقررہ وقت میں مرنا ہے، مقررہ جگہ پر مرنا ہے۔ تو جب موت طے ہے تو کیا ہی بہتر موت ہوگی کہ جو انسان اپنے رب کی راہ میں قبول کرے، کہ انسان جب معلوم ہے اسے کہ جس وقت میں بھی اللہ نے جو مقرر کیا اس میں مرنا ہے، پھر وہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارتا چلا جائے، تو اس کا اسے ثمرہ اور اس کا اسے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی مقررہ جگہ پر ہی مرے گا اور اپنے مقررہ وقت پر ہی مرے گا، لیکن اب اس کی موت عام موت نہیں ہوگی بلکہ شہادت کی موت ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں پیغام ارشاد فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو شہید ہوئے، جن کے لواحقین کو یہ منافقین پریشان کر رہے ہیں، بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، جبکہ سورہ بقرہ میں آپ نے آیت سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وہاں کہنے سے ممانعت تھی اور یہاں سوچنے اور سمجھنے سے بھی ممانعت ہے۔ یعنی انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی بات کہہ جاتا ہے تو اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا، ارشاد ہوا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، لیکن بول نہیں پاتا کسی وجہ سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس گمان سے بھی منع فرما دیا، یعنی انسان کی جو 2 حالتیں کہ جن میں تصور کیا جا سکتا تھا کہ انسان کے ذہن کے کسی گوشے میں شہداء کے حوالے سے یہ بات موجود رہے کہ یہ مر چکے ہیں، اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی فرما دی کہ نہ تو انہیں مردہ گمان کر سکتے ہو اور نہ انہیں غلطی سے بھی اپنی زبان سے انہیں مردہ کہنا، بلکہ یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے الفاظ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، اور ایسی زندگی ہے ان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں رزق ملتا ہے۔ تو گویا کہ ایک اعتراض تھا کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن شہید یہ جب زندہ ہے تو زندہ شخص کے لیے تو کھانا پینا اور رزق کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب رزق کیسا دیا جاتا ہے یہ اللہ نے پہلی سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، جو رزق ملتا ہے وہ رزق انہیں کیسے دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے صراحت بھی ہو گئی، اظہار بھی ہو گیا کہ یہ زندہ ہیں، زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں رزق ملتا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ان کا رزق کیسا ہوتا ہے، آیا رزق ان کا ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا ہے یا اور کسی قسم کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا رزق ایسا ہے کہ لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے کہ انہیں کیسا رزق ملتا ہے۔
لیکن کچھ احادیث مبارکہ ایسی بھی ہیں کہ جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان شہداء کو رزق کا انتظام ان کے لیے کیسا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں قید کر دی جاتی ہیں، اور وہ سبز رنگ کے پرندے جو ہیں وہ جنت میں پھرا کرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں چڑھتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا اہتمام اور انتظام ہے۔ اور بعض کے نزدیک اور بعض علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے رزق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک وغیرہ سے بے نیاز کر دیا، اور وہ قبر میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہی ان کا رزق ہے کہ جس طرح کے ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک وغیرہ سے بے نیاز کر رکھا ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کی جو غذا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہی ان کا کھانا ہے، یہی ان کا پینا ہے۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو بھی ویسی ہی زندگی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے رہتے ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس انداز میں غذا کا اہتمام فرماتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شہید ہیں، یہ شہید اپنے جسم کے ساتھ ہیں یا ان کی روحیں شہید ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں؟ یعنی یہ اپنے جسم کے ساتھ قبروں میں زندہ ہیں یا ان کی روحیں زندہ ہیں؟ تو اس حوالے سے علماء کرام میں، مفسرین کرام میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ تمام شہداء اپنے جسم کے ساتھ حیات ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور رتبوں کے اعتبار سے ان کے جسم کو زندہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک جسم کے بدلے 10 مزید اجسام عطا فرمائے ہیں۔ اس کی مثال یہاں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرے وہ اسے 10 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے، یعنی 1 کے بدلے میں 10 اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو جو کوئی 1 روپیہ خرچ کرے اسے 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے ملے، تو جو کوئی 1 جان خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس 1 جان کے بدلے میں 10 جانیں کیوں کر نہیں عطا فرما سکتا؟ اور جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 جسم قربان کرے تو اللہ اس پر قادر کیسے نہیں ہے کہ وہ 1 جسم کے مقابلے میں اسے 10 جسم عطا فرما دے؟ تو اس حوالے سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ جو شہداء ہیں ان میں مختلف کیٹیگریز ہیں، ان میں مختلف اقسام کے لوگ ہیں۔ بعض اسی جسم کو سلامت رکھا ہے اور اس کی روایات موجود ہیں۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو غزوہ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو انہیں ایک اور شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں 2 افراد کو دفن کیا گیا۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی محسوس نہیں ہوئی، تو میں نے بعد میں اپنے والد کی قبر کو کھولا اور اپنے والد کو الگ قبر میں منتقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے کے بعد قبر کو کھولا تھا، اور 6 مہینے کے بعد جب قبر کھولی تو والد محترم کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح کے آج ہی دفن کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 2 صحابی حضرت عمرو بن الجموح اور ایک اور صحابی ہیں، یہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، غزوہ احد میں ہی شہید ہوئے، ایک ہی قبر میں ان کی تدفین کی گئی، اور بعد میں کسی زمانے میں اس طرف غزوہ احد کی جہاں منعقد ہوا، احد کے مقام کی طرف پانی کا سیلاب آیا، تو وہاں ان کی قبروں میں پانی پہنچنے لگا، تو انہوں نے خواب میں آ کر لوگوں سے کہا کہ ہماری قبریں یہاں سے ہماری قبر منتقل کی جائیں۔ ان کی قبر کھولی گئی، جب قبر کھولی گئی تو دونوں کے جسم اسی طرح تر و تازہ تھے جیسا کہ آج دفن کیے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک صحابی زخمی حالت، ان کے جسم پر زخم تھا، اور جب انہیں دفن کیا گیا تو انہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو راوی فرماتے ہیں کہ جب انہیں اس قبر سے نکالا گیا تو ان کا ہاتھ اپنے زخم پر اسی طرح موجود تھا، اور جب اس ہاتھ کو ان کے زخم سے ہٹایا تو اسی طرح ان کے جسم سے خون نکلنے لگا کہ جس طرح کے کسی زندہ شخص کے جسم سے خون بہتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے یہ بھی واضح دلائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجسام کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ وہ سبز رنگ کے پرندوں میں روحوں کا چلے جانا اور ان سبز رنگ کے پرندوں کا جنت میں پھرنا اور اپنی مرضی سے چلنا، اپنی مرضی سے کھانا پینا، تو یہ بھی بعض شہداء ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو
سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو رکھا اور ان کے اجسام کو سلامت نہیں رکھا۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کے جسم ہمیں ایسے بھی نظر آئے کہ جن کے اجسام جب قبر کھولی گئی تو سلامت نہیں تھے، عام شخص کی طرح ان کے جسم اسی طرح مٹی ہو چکے تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی نہیں عطا فرمائی، بلکہ ان کی زندگی پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا پھر زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر ان کے اس جسم کو لے کر اس ایک جسم کے بدلے میں رب نے انہیں 10 اجسام عطا فرمائے، اور وہ 10 جسم کیسے عطا فرمائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یوں ہم اہل سنت و جماعت کا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو شخص اپنی جان کو قربان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ زندگی ان کی کیسی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو شہداء ہیں، پھر اس شہادت میں بھی پھر مختلف اقسام ہیں۔ ایک شہادت تو وہ ہے کہ جو شہید حقیقی کہلایا جاتا ہے، کہ جو میدان جہاد میں نکلے، کافر کے کسی وار سے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید حقیقی ہے۔ اور دیگر شہداء شہدائے حکمی کہلاتے ہیں۔ حکمی شہداء سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص راہ چلتا ہوا کسی گڑھے میں گرا اور گر کر فوت ہو گیا تو ایسا شخص بھی شہید ہے۔ کوئی شخص کسی وبا میں شہید ہوا، ایسا شخص بھی شہید ہے۔ کوئی شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے فوت ہوا، ایسا شخص بھی شہید ہے۔ کوئی شخص ڈکیتی کی واردات میں اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، ایسا شخص بھی شہید ہے۔ کوئی شخص اپنی گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی خاطر مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر کی حفاظت کی خاطر مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کوئی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ تمام وہ افراد ہیں کہ جن پر شہید حکمی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب شہید حکمی کی جو اقسام جو علماء کرام نے گنوائی وہ تقریباً 51 اور بعض علماء کرام نے 60 افراد ایسے بتائے ہیں کہ جو شہید حکمی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلا کوئی طالب علم ہے، مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہے، اسی اثنا میں طبی موت آ گئی، یعنی بیمار ہوا فوت ہو گیا، وہ شہید ہے۔ کوئی عالم دین کا علم سکھاتا ہے، اسی اثنا میں فوت ہو گیا، وہ شہید ہے۔ کوئی شخص گھر سے مسجد کی طرف نکلا، عبادت کے لیے آ رہا تھا، نماز کی ادائیگی کے لیے راستے میں فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے سفر پر تھا، راستے میں فوت ہو گیا، وہ شخص شہید ہے۔ تو یہ تمام وہ افراد ہیں کہ جن کی کل تعداد تقریباً 51 اور بعض روایت میں بعض تفاصیل میں 60 کے قریب گنوائی گئی، یعنی ایسے وہ افراد کے جو کسی اور طریقے سے فوت ہوئے لیکن انہیں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یا دیگر روایات کے ذریعے انہیں شہادت کے درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ اب ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ شہید حقیقی جو ہوتا ہے، یعنی جو میدان جہاد میں شہید ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے غسل نہیں دیا جائے، وہ اسی طرح انہیں زخموں کے ساتھ، اسی طرح اپنے خون آلود جسم اور کپڑوں کے ساتھ، نہ تو اس کا غسل ہے نہ اس کا کفن ہے، اسی طرح اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا جائے۔ اور جو شہید حکمی ہے، یعنی جو کسی بیماری میں یا مسجد کی طرف آتے ہوئے یا علم دین کی راہ میں شہید ہوا، ایسے شخص کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ لیکن مراتب میں بہرحال فرق ضرور ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، اللہ کی راہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اترا، اس کا مقام اور رتبہ کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسی ہی شہادت کے لیے تمنا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کروں، یہاں تک کہ پھر قتل کر دیا جاؤں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن، یعنی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی انسان جب مرے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ وہ زندگی کی تمنا نہیں کرے گا، اور کوئی بھی ایسا شخص کہ جو جنت میں چلا جائے، جنت میں جانے والا کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کیونکہ اسے شہادت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار نصیب ہوا ہے، اس کی لذت اتنی ہے کہ وہ چاہے گا کہ میں دوبارہ زندہ ہوں اور پھر دوبارہ سے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، تاکہ وقت شہادت پھر سے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور ایسی اور کئی روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب شہید زمین پر گرتا ہے، اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے،
تو اسے اپنے زخموں کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار کر رہا ہوتا۔ تو یہ تمام تر وہ فضائل ہیں کہ جو ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کے لیے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شخص کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اسی وجہ سے حضور نے یہاں پر رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اپنے اس فضل پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرمایا۔ یعنی ایک فضل تو یہی کہ اللہ نے انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا، دوسرا فضل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، تیسرا فضل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے ان شہداء کو یہ خوشخبری سنا دی کہ وہ افراد کے جنہوں نے غزوہ احد میں تمہارے ساتھ جنگ کی ہے، وہ افراد اگرچہ شہید نہیں ہوئے لیکن ہم نے انہیں بھی بخش دیا ہے، اور ہم نے انہیں بھی تمہارے ساتھ کل بروز قیامت میدان حشر میں ہم انہیں جمع کریں گے۔ تو یہ تیسرا، یہ تین قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ تفاصیل میں کیا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں پر کہ جو ان کے بعد آ کر ان سے ملیں گے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ انہیں یہ خوشخبری سنا چکا ہے کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نعمت عطا فرمائی یہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، وفضل، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فضل فرمایا یہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی خوشی منانے کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پر خوشی منانے کا ذکر فرمایا۔ نعمت و فضل کا ذکر ابھی گزر چکا کہ اس سے مراد تین قسم کی چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری یعنی شہداء کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تمہارے جو ساتھی تھے دنیا میں ہم انہیں بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ تین قسم کی نعمت اور فضل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جسے اللہ نے تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائی وہ یہ جان سکتا ہے کہ خوشی منانے کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے نہ کہ موت سے ہوتا ہے۔ خوشی مردہ نہیں مناتا بلکہ خوشی ہمیشہ زندہ منایا کرتا ہے، کیونکہ جذبات اور خوشی اور غمی یہ تمام تر کیفیتیں زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، موت سے تعلق نہیں رکھتی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا یہ فرمانا کہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک آخر بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب وہ لوگ کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی بنائے گئے نہ رسول بنائے گئے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے تعلق رکھنے والے لوگ کہ جنہوں نے صرف اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ جب عام سا شخص، کوئی بھی گناہ گار شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جہاد کر کے وہ شہید کر دیا جائے، جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صرف قرض معاف نہیں فرماتا، باقی سب کچھ معاف کر دیتا۔ صرف اس پر جو دوسروں کا قرض ہے وہ قرض معاف نہیں ہوتا، باقی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب ایک عام سے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ زندگی اور یہ فضیلت عطا فرمائے تو ذرا سوچیں کہ جس کی امت میں یہ لوگ ہوں گے، جس کی امت کے یہ افراد ہیں، خود اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہیں، اور ان کی زندگی جب ہم سے یہ کہا گیا کہ تم ایک شہید کی زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، تو جب ہم ایک عام سے شہید کی زندگی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ نے کیسے زندگی عطا فرما دی۔ چہ جائے کہ آج ہم ان آبھاس میں پڑے رہتے ہیں کہ حضور کی زندگی کیسی ہے، اور حضور زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں، زندہ ہیں تو پیتے کیا ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہماری سوچوں سے مابرا ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ ایک ادنا سے شہید کی زندگی کا تصور تم نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا تصور لامحالہ ہم نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا